زیادہ باتیں نہیں میں کرنا چاہ رہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اب مسائل کی طرف آنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی ان کا نام تھا، طبقات ابن سعد حالات صحابہ پر کتاب ہے، اس میں یہ بڑی معتبر روایت۔ حضرت عبداللہ مزنی کی داستان یہ تھی کہ بچپن میں ان کے ابا فوت ہو گئے، اماں نے پرورش کی، چچا کے ساتھ رہے، ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ ستیلا باپ میرے بیٹے کو تنگ کرے گا۔ بڑے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لے۔ اب جب جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں کلمے والے رسول کا دیدار کروں، تو روز تڑپتے تھے کہ مدینے جاؤں، اور کسی اور کو نہ پتہ ہو تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کی تڑپ کیا ہے۔ تو اماں کہتی بیٹے تھوڑا انتظار کر، تیرا چاچا بڑا دشمن ہے دین کا، تھوڑا وقت نکال، چلے جانا مدینے، ذرا ٹھہر جا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ تو میں ٹھہرا رہا، اور یہ جو پیار ہوتا ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نوں، تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ ہی روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی گئیاں۔ اس کا بھی اپنا اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق آتا ہے تو پھر وہ غلامی نہیں دیکھتا، پھر وہ شہنشاہوں جیسے کام کر گزرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ مزنی کہنے لگے اماں نہیں رہا جاتا، جانا ہے، اب میری بس ہو، مدینے جانا۔ اماں کہنے لگے بیٹا پھر تو نہیں رہ سکتا تو میں بھی تو ماں ہوں نا، تیرا درد کیسے، جا تو میری طرف سے اجازت سنو اور غور کرنا، میں بھی مدینے جاتا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی چچا کے پاس آئے، چپ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے گردن جھکی۔ چچا کہتا کدھر آئے ہو؟ اسے پتا تھا مسلمان ہو گئے، اس نے مارا پیٹا بھی، بڑا کچھ کیا، کیسے آئے ہو؟ چپ ہے۔ پھر پوچھا کیسے آئے؟ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو جناب عبداللہ مزنی نے آنکھ اٹھائی، کہنے لگے چاچا تجھے پتہ نا میں مسلمان ہوں، اب میں نے مدینے جانا ہے، اب میرا دل نہیں لگتا، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب جانا ہے۔ چاچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے بچپن سے لے کر میں نے پالا ہے؟ کہا چاچا پتہ ہے۔ کہا میں گھر میں سے ایک انچ جگہ نہیں دوں گا، وہ جو حویلی میں جانور ہے وہ بھی سارے رکھ لوں گا، ہر چیز میں رکھ لوں گا، کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ جناب عبداللہ مزنی فرمانے لگے چاچا میں سوچ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا تو سارا کچھ کہے گا، رکھ لے سارا کچھ، رکھ لے۔ چچا نے رکھ لیا، کہنے لگا جیبیں بھی خالی کر۔ گئے ہو کبھی خالی جیبیں کر کے مکے اور مدینے؟ گیا ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ مزنی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور ہر چیز نکال دی۔ رخ پھیرا تو چاچا کہنے لگا یہ کپڑے بھی اتار دے، میرے ہی خریدے ہوئے۔ کپڑے اتارے، ماں کے پاس گئے، کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے ہی کپڑے دیے تھے، زیادہ دکھ آ جائے تو ماں یاد آتی ہے، مہربانی کر دو دوپٹے عورتوں والے۔ ایک کی تہمت باندھ لی، ایک اوڑھ لیا۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے تہجد کے وقت مدینے پہنچے، ٹھنڈ بڑی زیادہ تھی، ٹھٹر رہے۔ جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں دل میں خیال تھا رات کو کس کو جگاؤں گا، کس کو بتاؤں گا، اور اگر کوئی نہ جاگا تو 2 گھنٹے سردی میں کیسے وقت گزاروں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تھا، ایک کالے رنگ کے حبشی غلام کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ کہنے لگے عبداللہ تیرا نام ہے؟ میں نے کہا میرا تو عبداللہ ہے، آپ کون ہے؟ کہنے لگے مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ آ جا یار، ساری رات سے کھڑا ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا مزن سے ایک عبداللہ نام کا بندہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں گرم دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، کمبل اڑایا، میں چھوڑ کے آیا تھا نا سارا کچھ مدینے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے آئے، جو بھی مدینے آئے، یعنی جب بھی مدینے آئے، قیامت تک جو مدینے آئے اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مدینے کی تکلیف پر صبر کرے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے قیامت میں اس کی شفاعت کی جائے گی۔ تو تھوڑی بہت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری اتنا اعزاز تھا مدینے میں، اتنا پروٹوکول شاید ہی کسی کا ہو، اتنا میرا اعزاز تھا۔ سنیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اونچا ذکر نہ کرو. تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے, کچھ لوگ نماز پڑھ رہے. حضرت عمر نے ڈانٹ دیا, میں تمہیں نہیں پتا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے, حضور نے منع کیا ہے. جناب عبداللہ ڈانٹا نہیں تھا کسی نے, مدینے میں ان کی شان ہی بڑی تھی کہ یہ بڑی قربانی دے کے مدینے آیا ہے. تھوڑا ڈانٹ دیا نا جب, تو حضرت عبداللہ مزنی چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جب ان کا چہرہ دیکھا نا محبوب کا, تو فرماتے ہیں میرے سارے دکھ ہرے ہو گئے. حضور کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکل گئے. محبوب نے قریب بلایا, ماتھا چوما, پیار. کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی تو عمر فاروق نے ڈانٹ دیا ہے, اور بات بھی انہوں نے صحیح کی ہے. جب آپ نے منع کیا تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو محبوب نے دیکھے جو مدینے تڑپ سے جائے اس کا اعزاز. محبوب نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو. حضرت عمر آئے تو فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے؟ حضور پتہ ہے. فرمایا یار باقیوں کو ڈانٹ لیا کر, اسے نہ ڈانٹا کر, اسے نہ کچھ کہے. بڑے نصیب والے تھے, ان کا وصال بھی مدینے میں ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا مدینے کے اس مسافر کے جنازے پہ روتے دیکھا. حضرت مرثد کہتے ہیں حضور کی داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے. مدینے میں رواج تھا کہ جب کسی کو دفن کرنے لگتے تو قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے تھے. ان کا کوئی قریبی تھا ہی نہیں. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی تھا ہی کوئی نہیں اپنا. تو حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے قبر میں اتر کے کہا ہمیں دو, ہم دفن کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم باہر نکلو. تم کیوں اندر گئے, تمہیں نہیں پتا, باہر نکلو. دونوں حضرات باہر نکلے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اب کون دفن کرے گا, لیکن اس شخص کی عزت کی معراج دیکھیں, خود رسول پاک قبر مبارک میں اتر گئے. اور محبوب کریم نے فرمایا مجھے دو. دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے حضور نے دفن کیا. ہم سوچ رہے تھے یار اس بندے سے بھی کوئی حساب ہوگا جس کی قبر میں اللہ کی ساری رحمتیں دفن ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی ہیں. مدینے ذوق سے جائیں, شوق سے جائیں. تصویر اور ویڈیو بھی وہی زیادہ اچھی ہے جو فرشتے بنا کے لے جاتے ہیں, وہ بڑی اچھی ہے. وہ قیامت میں جب دکھائی جائے گی تو شان ہو. ٹھیک ہے جائز کی حد تک علماء نے فتویٰ دیا ہے, لیکن تصویر اور ویڈیو کو فرض کفایہ نہ بنائیں. اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے بنا لی ہے. صبح دوپہر شام ایک ہی کام, اس سے بچیں. اتنا زیادہ اس میں نہ الجھیں. مدینے ادب کے ساتھ رہیں, تعظیم کے ساتھ رہیں. نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا. اقبال کہتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی اور جناب با یزید بستامی, یہ 900 800 1000 سال پرانے بزرگ ہیں, یہ جب مدینے جاتے تھے تو سانس بھی روک کے رکھتے تھے, سانس بھی اونچا نہیں لینا. ریاض الجنہ میں بالخصوص خواتین سے گزارش ہے, بڑا شور ہوتا ہے, شور نہیں کریں. ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں یہاں آواز اونچی کی تو سارے عمل ضائع کر دوں گا, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ نہ ہو کہ حج ضائع ہو. آہستہ بولیں, آہستہ بات کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں ورنہ میں سمیٹ رہا تھا. حج سے جب آپ واپس لوٹیں تو اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کریں. نمازی بدلے نہ تو لوگ نماز کو تانا دیتے ہیں, معاذ اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں. اگر کوئی داڑھی پگڑی والا آدمی بدلے نہ تو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے بھی یار تو اس طرح کا ہے. دیکھیں نا, میں کسی پیر صاحب کے پاس 6 مہینے رہوں تو لوگ تانا دیتے ہیں یار تو وہاں سے بھی ہوا ہے, تو نہیں بدلا, تو کب بدلے. تو بندہ اللہ رسول کے گھر سے بھی ہوا ہے اور بدلے نہ. اللہ ہمیں بدل دیتا ہے جب ہم حج کر لیتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج کر کے لوٹتے ہو تو تم آج اسی طرح ہو جاتے ہو جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا. تو اللہ نے تو ہمیں بدل دیا, اب ہمیں بھی تو بدل لانا چاہیے. اگر ہمارے وہی سارے معاملات ہوں, وہاں سے ہم ٹیلی فون کر رہے ہوں کہ جڑا لین آیا انہاں سولا ہے, جڑا ایئرپورٹ تے تیرے کو ایک ہار بھی نہیں سریا میرے واسطے, تو پھر یہ ابھی تک وہی اگر کیفیت رہے اور فوری طور پہ وہاں سے بچے کو ٹیلی فون کیا جائے کہ پچھلے پیڈ سارے ختم کر کے نئے پیڈ چھپاؤ اور حاجی ذرا بڑا کر کے لکھنا,
اور ایسا نہ ہو کہ لوگ شک کی نظر سے دیکھیں کہ صاحب اب آ گئے ہیں. اپنی بات میں نہیں کرتا لیکن حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے ایک تنقید کی ہے, تنقید برائے اصلاح. وہ کہا کرتے تھے تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے سہی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو, دسو تے سہی بلے شاہ. دیکھیں ترتیب ان کی, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. میں ایک ایسے ہی حج کی ٹریننگ کے ایک اجتماع میں گیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کدی لہو کٹ چھڈو نا, آج تے لہو مطلب بڑا سخت ہے خون بہانا. تو میں کیوں کڈا لکھیا بابا صاحب نے, تو انہیں کے مزار پہ جا کے کوئی مراقبہ کرے اور ان سے گزارش کرے تو وہ اپنے تصرف سے کچھ کر دیں, ورنہ وہ کہہ گئے. اب کی زبان میں نرمی آنی چاہیے واپس آنے سے. تبدیلیاں رب رسول کی بارگاہ سے ہو کے آئیں تو بدلے, اخلاق میں, کردار میں, لب و لہجے میں, دکان میں, پھر آپ کو تبدیل ہونا چاہیے.